دکھ کی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں. افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو یعنی سچا ثابت کر رہے ہیں، اور قرآن پاک پڑھ کے آیات پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. دل دکھتا ہے ہمارا. آپ دیکھیں ان دونوں کی باتیں سنیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح کہہ رہے ہیں. الیاس قادری کا پھر معیار چیک کریں اور پھر توصیف الرحمان کا جواب دیکھیں، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے آپ ان کا کلپ سن لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. ظالموں نے قرآن کا انکار کرنا شروع کر دیا. الیاس قادری صاحب کو کسی نے سوال کرتے ہوئے کہا آپ نبی کو نور سمجھتے ہیں، قرآن پاک میں آیا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں، اس کے بارے میں بتائیے. تو کہا قرآن پاک میں اگر یہ آیا ہے تو قرآن پاک میں یہ بھی تو آیا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں. تو ابو کو کل سے بھائی کہا کرو، ابو نہ کہا کرو، کیونکہ مومن ہے، آپ کا بھائی ہے، وہ اسے ابو کیوں کہتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے بھائی، ایمان کے رشتے میں باپ بیٹا ایمان کا رشتہ ہو تو بھائی ہے یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا جانے لگا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ تو کہنا میں تیرا کیا ہوں؟ کیوں؟ ایمان کا رشتہ، وہ بہن بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے. ایمان کے رشتے میں خون کا رشتہ جہاں آئے گا وہاں بیوی ہے، وہاں بیٹی ہے، وہاں باپ ہے. لیکن جو ایمان کا رشتہ ہے، آپ سے سوال چنا کیا گیا، جواب گندم دیتے ہو. کہا نہیں، یہ جو ہے نا بس اس آیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی پتہ لگتی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا تو آپ نے بھی کہہ دیا، آپ کی ایک عاجزی ثابت ہوتی ہے، وگرنہ ڈیش 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 مانا یہ کہ آپ بشر نہیں تھے. پاپا یہ آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ قرآن نے خود تو فرمایا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں جو ہے تمہاری مثل ایک بشر ہوں، تو کیوں صرف بشر نہ کہا جائے آپ کو؟ قرآن میں یہ بھی ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں. ابو کو بھائی کہا کرو، قرآن کہہ رہا ہے بھائی. ہاں بولتے ابو، قرآن میں کہا ابو کا ہے، ابو کا ہے، ڈیڈی کا ہے قرآن نے. تو پہلے اس پہ عمل تو کرو پھر ہم کو بولنا. تو میرے بھائی وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے حکم فرمایا کہ ایسا کہہ دو. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل فرمائی ہے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہی مانی جائے گی. ورنہ بخاری یہ خبر آپ کو ملی نبی کی عاجزی کی؟ قرآن حکیم کی آیات سے اس طرح کھلا انکار شاید تاریخ میں دیکھیں کس طرح کہہ رہے ہیں. جو الیاس قادری نے کہا وہ تو سو کہا، وہ تو باپ کو بھائی بنانے کی کیا بات کر رہا ہے. اور دیکھیں یہ توصیف الرحمان بظاہر تو قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے ہیں اور حوالہ بھی دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. جب اللہ نے کہہ دیا، یہ سورہ کاف ہے، آیت نمبر 110 ہے، جب اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ میرا حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں آپ کی طرح کا ایک بشر ہوں. جب بشر ہیں تو پھر آپ بشر کیوں نہیں کہتے؟ ظالموں، قرآن کا انکار کر رہے ہو. یہ ان کے لفظ ہیں، ان کے الفاظ ہیں جو میں دہرا رہا ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بشر ہیں، لیکن آپ جواب دیں کیسے بشر ہیں، کس طرح کے بچے بشر ہیں، کون سے بشر ہیں. آئے قرآن سے چند اور بشر دیکھتے ہیں. سورہ صاد ہے، آیت نمبر 71 ہے. اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالقکم بشرا من طین. اللہ پاک نے ملائکہ سے کیا کہا کہ میں ایک بشر بنا رہا ہوں. کس چیز سے؟ من طین. طین کیا ہوتی ہے؟ مٹی. اللہ پاک ارشاد فرمایا ہے کہ میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں. فرشتوں سے کہا یہ ایک بشر ہو گیا مٹی سے. آئے قرآن کریم میں ایک اور بشر دیکھتے ہیں، وہ بھی قرآن کریم سے دیکھیں گے. اللہ پاک ارشاد فرمایا سورہ ال انسان، جس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 2 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک انسان کو پانی کے ملے جلے قطرے سے، نطفے سے خلق کیا. وہ بشر کس کا تھا؟ مٹی سے بنا تھا. یہ بشر کس سے بنا ہے؟ نطفے سے بنا ہے، پانی کے ملے جلے قطرے سے بنا ہے. کیا دونوں ایک جیسے بشر ہیں؟ وہ بشر کس کا؟ مٹی کا. یہ بشر کس چیز کا؟
من نطفت نمشاج، پانی کے ملے جلے قطرے سے بنا ہے. یہ دونوں ایک طرح کے بشر نہیں ہیں. آئیں اور قبلہ قرآن سے ہم اور بھی بشر دیکھتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ بشر ہیں، بس بشر ہیں. آئیں قرآن سے اور بھی بشر دکھائیں نا، لوگوں کو گمراہ تو نہ کریں نا. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مریم ہے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو بی بی مریم کے پاس بھیجا. کیسے بھیجا؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک ٹھیک ٹھاک جوان بشر بنا کر بھیجا. بی بی مریم کو بشر بنا کر بھیجا، جناب جبرائیل کو بشر بنا کر بھیجا. کس کے پاس؟ بی بی مریم علیہ السلام کے پاس. جبرائیل بشر بن کے آ رہے ہیں. جبرائیل کس سے بنے ہوئے ہیں؟ نور سے بنے ہوئے ہیں. اب یعنی جبرائیل اگر نوری ہے تو بشر بن کے آ رہا ہے. اللہ بھیجنا چاہے تو نوری کو بشر بنا کے بھیج سکتا ہے. نور بشر بن کے آیا، نور بشر بن کے آیا. جی نور جبرائیل ہے. سورہ مریم ہے، آیت نمبر 17 ہے، میں جس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. فارسلنا، پھر سنیں نا، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. اللہ پاک ارشاد فرما رہے کہ ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو بی بی مریم کے پاس بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا. آپ خود ترجمہ کریں نا، کیا ترجمہ ہے؟ جبرائیل بشر بن کے آئے اور کیا آگے کہا بی بی مریم سے؟ قالا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. کیا کہا؟ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، اور میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. جبرائیل فرما رہے ہیں میں بیٹے دینے آیا ہوں. لأہب لک غلاما زکیا، بیٹا. انہوں نے کہا میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ کیسے میرا بیٹا ہوگا؟ کہا میں تو قرآن کریم کہتے فتمسا کہ مجھے میرا بیٹا کیسے ہوگا. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، بی بی مریم نے کہا میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی بشر نے مس تک نہیں کیا، کسی نے چھوا ہی تک نہیں ہے. میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ نہ ہی میں بدکار ہوں، نہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہے. میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ اب اگلی آیات دیکھیں، سورہ مریم کی ہے. کیا اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ ہاں ہوگا. کالا کذالک کالا ربک ھو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا. کہا یہ ہو کر رہے گا، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوگا، وآیۃ للناس، لوگوں کے لیے ایک نشانی ہوگی. اس نے کہا کیسے ہوگا؟ نہ پانی سے ہو سکتا ہے، میرا شوہر ہے نہیں، نہ مٹی سے بنا سکتا ہے تو، نہ آگ سے، کیسے ہوگا؟ جبرائیل نے کہا وکان امرا مقضیا، یہ ایک طے شدہ امر ہے، یہ اللہ کے امر سے ہوگا. جناب عیسیٰ کیسے ہوئے؟ اللہ کے امر سے ہوئے. اب جناب عیسیٰ ہیں امر سے. ایک پہلا بشر جو بتایا ہے وہ کس سے بنا ہے؟ وہ بشر بنا ہے مٹی سے. دوسرا بشر بنا ہے پانی سے، پانی کے ملے جلے قطرے سے. تیسرا بشر کون سا ہے؟ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. جناب جبرائیل ہے، بشر بن کے آ رہے ہیں. پہلا بشر مٹی سے، دوسرا بشر پانی سے، تیسرا بشر نور کا بشر جناب جبرائیل بشر، یہ امر کا بشر. تینوں ایک جیسے ہیں؟ بتائیں، تینوں بشر ایک جیسے ہیں. اور جو امر سے ہوا ہے جناب عیسیٰ، اور امر کے بارے میں سورہ یاسین میں سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 82 اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں جب میں کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. کن کہتا ہوں، فیکون ہو جاتی ہے. تو یہ امر سے ہے. جو امر سے ہے، نہ وہ مٹی سے ہوتا ہے، نہ وہ پانی سے ہوتا ہے، نہ وہ انسانوں کی طرح دنیا میں آتا ہے. یعنی جب عام انسان دنیا میں آتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے انسان کو پانی کے ملے جلے قطرے سے خلق کیا. جتنے بھی انسان ہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے خلق ہوئے ہیں، اس کے باہر کوئی خلق نہیں ہوا. مجھے آپ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے دکھائیں. ان کا تو باپ ہی نہیں ہے. ولم یمسسنی بشر، کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے. پانی کے قطرے کے بغیر پیدا ہو گئے، نہ ہی مٹی سے پیدا ہوئے. اب جناب عیسیٰ آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتے. تو جو عیسیٰ کے سردار ہیں، آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کی عقل میں آئیں گے. جب عیسیٰ تمہاری ہماری طرح دنیا میں نہیں آئے، جو عیسیٰ کے سردار ہیں ان کے آنے کی کیا شان ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام امر سے ہیں، جو خود اولے الامر ہیں، وہ کس طرح دنیا میں آتے ہوں گے؟ آپ الیاس قادری کو جواب دے رہے ہیں، اس نے ایسے ہی جواب دینا ہے. کسی علی والے سے بات کرو نا، آپ کو جواب دے. میں نے قرآن کریم کی آیات پیش کی ہیں، آپ ہمیں جواب لائیں. اور آپ بھی جواب میں ہمیں کسی کتاب کا حوالہ نہیں، قرآن کریم کی آیات سے دکھائیں کہ سارے ایک جیسے بشر ہیں وہ، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ آپ کی طرح ہیں، وہ عام انسانوں کی طرح ہیں.
یہ مجھے آپ قرآن کریم سے دکھائیں۔ میں نے قرآن کریم میں آپ کو مختلف اقسام کے مختلف قسموں کے بشر دکھائے، جس میں جبرائیل کو بھی بشر کہا گیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، جس میں پانی کا بھی نطفے کا بھی بشر کہا گیا ہے، مٹی سے بھی بشر کہا گیا ہے، اور جو امر سے ہوئے ان کو بھی بشر کہا گیا ہے۔ آپ مجھے جواب